نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ خطبے کے دوران یعنی جمعہ کے دن عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے دوران نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کے جوابات موجود ہیں، بہت کتابیں لکھی پڑھی ہیں اور یوٹیوب پر ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ یہ عام چیز ہے، اس کے جوابات ہیں، لیکن میں علماء کرام کے ہی جوابات میں سے آپ کی خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں، خطبہ کی اہمیت ہے، احادیث میں خطبہ سننے کی اہمیت آئی ہے کہ خطبہ کو سنا جائے۔ بخاری شریف سے بھی ثابت ہے کہ جو بندہ، اس میں فضائل سنائے گئے ہیں، جو بندہ یعنی خوشبو لگا کر تیار ہو کر نماز کے لیے خطبہ آئے اور امام کا خطبہ سنے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ان کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، اور خطبے کی اہمیت اس میں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور نسائی اور ترمذی شریف میں یہ چیز ثابت ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا تو فرشتے بھی خاموش سے آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب جو فرشتے ہیں نا وہ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، فرشتے صحیفے لپیٹ کر اور وہ خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب خطبہ اہم بھی ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو سننے کے فضائل بھی بتائے گئے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ بھی خاموش سے آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بندہ وہ ہے جو اس وقت اپنا کام شروع کر دے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، جبکہ فرشتے بھی سننے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد میں چلے، پھر دیکھے گا امام ابھی نکلا نہیں، یعنی امام نہیں آیا نا، تو جتنی چاہے وہ نماز پڑھے، جتنی چاہے وہ نماز پڑھ لے، اور جب دیکھے کہ امام نکل آیا تو بیٹھ جائے اور سننے لگے، خاموش رہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے۔ خیر روایت میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ جب امام آ جائے نا، ممبر پر آ جائے، تو پھر فلا صلاۃ ولا کلام، پھر وہ نہ نماز ہے نہ بات کرنا ہے۔ یعنی احادیث میں اس چیز کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو نا وہ جمعہ کے دن امام جب خطبے کے لیے نکل آتا تو نماز چھوڑ دیتے تھے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑ دیتے تھے، جب امام خطبہ کے لیے آ جاتا تو نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اب زیادہ اس کو طول نہیں دیتے، مختصر یہ کہ وہ صحابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، حدیث کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کہ ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے، اور وہ غیر مقلدین اکثر اس کو دلیل بنا لیا کرتے ہیں۔ تو بعض احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دینا چھوڑ دیا تھا جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو گئے۔ یہ بھی چیز احادیث کے اندر ثابت ہو رہی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو خطبہ ہی نہیں دیا جا رہا، تو پھر منع کیا ہے؟ اب یہاں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر خطبہ کے اندر قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ بھئی قرآن پڑھا جائے تو خاموش سے سنو اور خاموش رہو۔ تو اس وقت نماز پڑھنا بالکل درست نہیں ہے، اور علماء کرام نے لکھا، احادیث ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکروہ سمجھتے تھے کہ امام کے نکل جانے کے بعد وہ نماز کو اور بات کرنے کو وہ مکروہ سمجھتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھی اس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز پڑھنے کو کہا، تو اس طرح کے اور واقعات جو آئے نا اس وقت خطبہ کے دوران، اور بھی صحابہ آئے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ جس طرح جمعہ کے دن بارش کی دعا کرنے والا آیا ہے تو اسے جو ہے نا 2 رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، وہاں خطبہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واقعہ آ رہا ہے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل ہے۔ اور پھر جب جمعہ کے دن اس شخص کو، اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس شخص کو 2 رکعت نماز کا حکم دیا گیا، تو اس کو حکم جب دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے نا، جمعہ کا دن تھا، سارے موجود تھے، تو صحابہ کرام اس کے بعد منع کر رہے ہیں، اسے مکروہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی وجہ تھی، اور جس طرح بعض احادیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اس وقت خطبہ کو بند کر دیا گیا تھا، یا خطبہ سے پہلے وہ واقعہ تھا۔ لہذا مختصراً یہ کہ خطبہ کے دوران کلام اور صلاۃ پڑھنا بالکل درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب خطبہ چل رہا ہو تو خاموشی سے، توجہ سے سنا جائے، کیونکہ فرشتے بھی اپنے صحیفے لپیٹ کر اس خطبے کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور چہ جائے کہ ہم وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔